العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 اور 147 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑھائی چاہتے ہیں، اور اگر وہ سب نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا رستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا رستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا رستہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل رہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، انہیں ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا۔ سأصرف عن آیاتی، اور میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ میرے بندوں پر غرور کرتے ہیں اور میرے اولیاء سے لڑائی کرتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتیں قبول کرنے اور ان کی تصدیق کرنے سے پھیر دوں گا تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ یہ ان کے عناد کی سزا ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کیا گیا۔ کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک وہ کہ جو میرے بندوں پر غرور یعنی تکبر کرتے ہیں، اپنے سوا کسی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ دوسرے وہ جو اولیاء سے لڑائی کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ولیوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر غرور کرے، تکبر کرے، ایک وہ، اور دوسرا جو اولیاء سے لڑائی کرے، یہ دو لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان سے اپنی آیتوں کو یہ نشانیوں کو پھیر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھائے گا۔ تو یہ ان کے عناد یعنی ان کے دل میں جو بغض ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ انہیں ہدایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کر دے گا۔ اس آیت میں ناحق تکبر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، جو لوگ ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا کہ میرے علاوہ تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تکبر کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ تکبر جو اللہ کے مقابلے میں ہو، جیسے ابلیس و نمرود اور فرعون کا تکبر، ایسے لوگوں کا تکبر جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نفرت کے طور پر منہ پھیرتے ہیں۔ یعنی پہلا تکبر وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کرتا ہے، جیسے ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا، تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تکبر کیا تھا اور قیامت تک کے لیے یہ مردود ہو گیا۔ اسی طرح نمرود نے تکبر کیا، فرعون نے تکبر کیا، ان لوگوں نے خدائی کا معاذ اللہ دعویٰ کر لیا تھا۔ تو فرمایا یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے، جیسے ابلیس، نمرود، فرعون اور ان کی مثال دوسرے لوگ۔ نمبر 2، امام غزالی فرماتے ہیں وہ تکبر جو اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں ہوں، جس طرح کفار مکہ نے کیا اور کہا کہ ہم آپ جیسے بشر کی اطاعت نہیں کریں گے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے کوئی فرشتہ یا کوئی سردار کیوں نہ بھیجا، آپ تو ایک یتیم شخص ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو لوگوں نے کہا، جیسے ابو جہل اور دوسرے جو کفار مکہ تھے، سرداران مکہ تھے،
ان لوگوں نے نبی پاک سے کہا کہ ہم آپ جیسے ایک بشر کی اطاعت کریں، آپ تو ہمارے جیسے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی فرشتہ یا کوئی دوسرا کیوں نہ بھیجا۔ آپ نبی پاک سے کہنے لگے آپ تو یتیم ہیں اور ہم آپ کی اطاعت کس طرح کریں، اور ہم آپ کے کہنے پر آپ کے رب کو کس طرح پوجیں۔ تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تکبر کیا، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں، امام غزالی کہتے ہیں وہ تکبر جو آدمی عام انسانوں پر کرے، جیسے انہیں حقارت سے دیکھے، حق کو نہ مانے، خود کو بہتر اور بڑا جانے اور دوسروں کو حقیر جانے۔ بسا اوقات جب انسان کے پاس مال دولت زیادہ ہو جاتا ہے یا اس کی عزت کہیں زیادہ کسی طریقے سے ہو جائے تو دوسروں کو انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے، جو غریب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ ناچار ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات انسان اپنے سے بالکل ہی کم تر سمجھتا ہے، کسی بھی کھاتے میں ان کو نہیں لاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پہلے دو تکبر ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اور نبی پاک کے مقابلے میں ہیں، یہ دو وہ خطرناک قسم کے تکبر ہیں، جیسا کہ مرزا جو ہے، احمد مرزا جو ہے، اس نے بھی نبی پاک کے مقابلے میں تکبر کیا کہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ تو اللہ کے مقابلے میں اور نبی پاک کے مقابلے میں جو تکبر کیا جاتا ہے یہ بہت سخت قسم کا تکبر ہے، ایسا تکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا جو تکبر ہے جو عام آدمیوں پر انسان کرتا ہے، یہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ تکبر کی تین اقسام کا حکم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی جناب میں تکبر کرنا کفر ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اور نبی پاک کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ عام بندوں پر تکبر کرنا کفر نہیں، لیکن اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، جیسا کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اس آیت میں ناحق تکبر کا ثمرہ اور تکبر کرنے والوں کا جو انجام بیان کیا گیا، ناحق تکبر کرنے والے اگر ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی وہ ایمان نہیں لاتے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہیں بناتے۔ جب تکبر دل میں ہوتا ہے تو پھر انسان حق چیز کو بھی قبول نہیں کرتا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غرور وہ آگ ہے جو دل کی تمام قابلیتوں کو جلا کر برباد کر دیتی ہے، خصوصاً جب کہ اللہ کے مقبولوں کے مقابلے میں تکبر ہو۔ اللہ کی پناہ، قرآن و حدیث سے ہر کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ اس کا قول ہے، اس کا فرمان ہے، فرمائے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر جیسی بیماری، جو گندی بیماری ہے، اس سے بچنے کی، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تکبر ہی نے ابلیس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکائی اور اس کی تمام تر عبادتوں کو برباد کر کے رکھ دیا کہ زمین پر کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ اللہ کو نہ کیا ہو۔ ہر ذرے پر اس نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا ہے، لیکن ایک تکبر تھا کہ جو اس کی ساری عبادتوں کو برباد و تباہ کر گیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی کر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔